اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ آج کی تقریب کا میزبان عالم محمد آپ سے مخاطب ہے۔ انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر کی جانب سے آپ تمام خواتین و حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے درس کا عنوان ہے جبل نور، یعنی روشنی کے پہاڑ کا تعارف۔ اس درس کے مقرر ہیں جناب محمد شیخ صاحب۔ برادر محمد شیخ کے درس کے طریقہ کار سے آپ لوگ کافی واقفیت رکھتے ہیں، مگر جو نئے آنے والے حضرات ہیں ان کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس طریقہ کار کی وضاحت کرتا چلوں۔ آپ سب لوگوں کے پاس ایک عدد کتابچہ موجود ہوگا۔ اس کتابچے میں آج کے درس سے مشتمل آیات درج کی ہوئی ہیں۔ اگر آپ اس کتابچے کو کھولیں تو اس کے دائنے ہاتھ پر عربی آیات اور اس کے قرآنی حوالے لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بائیں ہاتھ پر بائیں صفحے پر انہی آیات کا ترجمہ موجود ہے۔ جس ترتیب سے اس کتابچے میں آیات درج ہیں اسی ترتیب سے اس کے ساتھ جناب محمد شیخ اپنا درس بیان کریں گے اور آیتوں کی وضاحت کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دوران لیکچر کسی قسم کی مداخلت نہ کریں، اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو اس کو آپ پیپر پہ نوٹ کر لیں، پینسل وغیرہ آپ کے پاس موجود ہیں، تاکہ وہ آپ جب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا لیکچر کے اختتام پر، اس میں آپ کو اپنے سوالوں کی وضاحت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک آپ لوگوں کو انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر کے حوالے سے ایک اپڈیٹ دینی ہے کہ اللہ کی مدد سے اور جناب محمد شیخ کی رہنمائی سے ہم انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر کینیڈا اپریل 2014 میں اسٹیبلش کر پائے ہیں، میسیساگا اونٹاریو میں۔ اس ادارے کو 2016 جون 2016 میں کینیڈین گورنمنٹ نے ایز اے نان پروفٹ چیریٹیبل آرگنائزیشن کا درجہ دیا ہے، اور ہم ایز اے رجسٹرڈ چیریٹی اب سارے آپریشنز وہ وہاں ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ بہت جلد اللہ کی مدد سے یہ ارادہ ہے کہ ہم وہاں پر ایک زمین لیں اور اس میں انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر کینیڈا ایز اے کمیونٹی سینٹر بنائیں۔ اس سینٹر میں آڈیٹوریم ہوگا۔ اس سینٹر میں انشاءاللہ جتنے بھی کانفرنس ہالز وغیرہ، جیسے کانفرنس ہالز اور لائبریری، اسلامک اسٹور، اسلامک ایکسیسریز اسٹور، اس میں ہم انشاءاللہ کھولیں گے۔ لیکچر آڈیٹوریم ہوگا، اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب محمد شیخ کے جو قرآنی درس ہیں ان کے ہم ایجوکیشن، ان کو اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کے بعد سرٹیفیکیشن دیں گے ایز اے رجسٹرڈ سرٹیفیکیشن فرام دا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، کینیڈین رجسٹرڈ ہوں گے وہ، اور وہ سرٹیفیکیشن انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر کینیڈا کے ہوں گے، تاکہ ہم مسلمانوں کو اکوپ کر سکیں قرآنی آیات، اور جو شیخ صاحب کے لیکچر ہیں ان میں جو وضاحت ہوئی ہے اس سے۔ ہم نے آلریڈی
IIPC TV کے رجسٹریشن کے لیے کینیڈین براڈ کاسٹ کمپنی کو میں پروسیس ایک شروع کر دیا ہے، جو ہمیں ایک رسپانس بھی وہاں سے آ گئی ہے اللہ کی مدد سے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہمیں وہ لائسنس دے دیں گے جس سے ہم وہ براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ پریمیسز جو یہ انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر پاکستان ہے، یہ تو بنیاد ہے، یہ اسی طرح سے کنٹینیو رہے گا۔ شیخ صاحب یہاں درس دیں گے، تراویحیں وغیرہ ہوں گی، اور جمعے میں جیسے جمعہ کی پریئرز اور لیکچرز وہ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک آخری چیز یہ کہنی تھی کہ جتنے بھی انصار اللہ ہیں جنہوں نے اس چیز میں مدد کی ہے نیشنلی یہاں پاکستان میں اور انٹرنیشنلی، ان سب کا بھی اس میں تعاون ہے، جس کی وجہ سے یہ کامیابی ملی ہے۔ اس کے ساتھ اب میں دعوت دوں گا جناب محمد شیخ کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور ہمیں بتائیں آج کے موضوع جبل نور یعنی روشنی کے پہاڑ کا تعارف۔ جناب محمد شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ایک انٹروڈکشن ہے جبل نور کے بارے میں۔ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اور نور کہتے ہیں روشنی، روشنی کا پہاڑ۔ یہاں پر میرے خیال سے بہت سارے لوگ ہوں گے ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ پہاڑ، روشنی کا پہاڑ کون سا ہے۔ معلوم ہے؟ آپ لوگوں کو ہاتھ اٹھائیں، کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ روشنی کے پہاڑ کا کسی کو نہیں معلوم؟ اچھا، تو مروجہ طور پہ میں اس کو کہوں غار ہرا، اب آیا کسی کے ذہن میں؟ غار ہرا کسی کے ذہن میں آیا؟ یہ مکہ میں ایک پہاڑ ہے جس پہ مروجہ کہا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پہ جاتے تھے اور آتے تھے، یاد آ رہا ہے کچھ؟ اس کو عربی میں وہاں پر عرب جو ہیں جبل نور کہتے ہیں۔ اس پہاڑ کی بات ہو رہی ہے، جبل نور یعنی روشنی کا پہاڑ۔ تو اس سے پہلے کہ میں بتاؤں آیات میں وہ روشنی کا پہاڑ کیا ہے، اس کا کیا تعارف ہے، پہلے میں بتانا چاہوں گا قرآن کی ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے بارے میں کیا ذکر کیا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطر سورت کا نام ہے، اور سورت نمبر 35 اور 27 آیت۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود۔ کیا تم لوگوں نے دیکھا، تم نے دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ساتھ مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے قطعات کچھ سفید اور سرخ اور مختلف رنگوں کے اور بالکل کالے سیاہ ہیں۔ پہاڑ جو ہیں بالکل کالے سیاہ ہیں، مگر مختلف رنگوں کے ساتھ بھی ہیں وہ پہاڑ۔ یہ آپ نے دیکھا؟ اللہ پوچھا کہ آپ نے دیکھا؟ تو آپ دیکھنا شروع کریں۔ نیکسٹ پیج دیکھیں آپ۔ یہ پہاڑ مختلف رنگوں کے ہیں، یہ آپ کو نظر آ جائیں گے اس پیج پہ۔ یہ نظر آ رہا ہے لال رنگ کا ایسا پہاڑ دیکھا آپ نے کبھی؟ یہ بھی دیکھیے مختلف رنگوں کے پہاڑ ہیں، یہ دیکھیے دکھائی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ اچھا، پہاڑ کی کوالٹی پہلے سمجھ لیں کہ وہ ایک سالڈ نیچے سے لے کے اوپر ایک سالڈ ہوتا ہے، بالکل جسے کہتے ہیں نا ایک جان، اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں تھوڑے بہت کہیں، مطلب ایک جان اوپر سے لے کے نیچے تک، یہ اس کی پہچان ہے۔ یہ دیکھیے لال رنگ کا نظر آ رہا ہوگا آپ کو، لال رنگ کا مختلف رنگوں کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پہاڑ تو نظر آ رہے ہیں۔ دوسرے پیج پہ دیکھیں اور دیکھیں آپ،
یہ رینبو ٹائپ ہے اس پہ، جیسے جسے کہتے ہیں نا قوس قزح، کہ رنگوں کے پہاڑ جو کہ گینسو میں ہے چائنا میں. یہ اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو اس میں مختلف رنگ آپ کو نظر آئیں گے، جیسے کہ رینبو ہوتی ہے، رینبو میں آلموسٹ ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں. اس طرح کے بھی پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہیں باقاعدہ اور سالڈ ہے. یہ ایک ایک پتھر جو ہے ان کا سالڈ ایسے بالکل مضبوط طریقے سے ایک ہوتے ہیں یہ. پھر جناب دیکھیے آگے جا کے بہت ہی بڑے ہیوج جائگینٹک اسٹرکچر، یعنی بہت ہی ہائٹ پہ بہت بڑے رنگ کے بھی پہاڑ ہیں جو کہ دنیا میں نظر آتے ہیں. دنیا کے گرد بڑے قامت کے بناوٹ کے پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے. یہ میں وہ بتا رہا ہوں قرآن میں جو پہاڑوں کا ذکر کیا، مختلف پہاڑ دکھا رہا ہوں میں تصویروں کے ساتھ، تاکہ آپ کے ذہن میں پہاڑ اچھی طرح بیٹھ جائے کس طرح ہوتے ہیں. پہاڑ مضبوط ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں اور ہیوج کے ہوتے ہیں اور مختلف کلر کے ہوتے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر. اب ایک یہ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ. دے آر ہائر ان آلٹیٹیوڈ، پہاڑوں کی بہت زیادہ اونچائی جیسے کہ ایوریسٹ 8850 میٹرز، یہ اس کی ہائٹ بتائی جا رہی ہے. اور یہ ہیوج قسم کا آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے، مضبوط ٹھوس قسم کا. یہ پہاڑ کی جب میں باتیں کر رہا ہوں آپ کو تو یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں، پوری دنیا کے مذاہب میں، مختلف مذہبوں میں پہاڑ کی ایک ریلیجس ویلیو بھی ہے. مذہب جتنے ہیں دنیا میں، مختلف مذاہب، ان کا کوئی تعلق بھی ہے پہاڑ سے، مطلب مذاہب سے. وہ پہاڑ آپ دیکھیے، اب جو پہاڑ آپ کے سامنے آیا یہ ہے ماؤنٹ کیلاش، یعنی پہاڑ کیلاش ہے. یہ اس کی آپ شکل دیکھیں، آپ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، تصویر بھی نظر آ رہی ہے. اس کے 4 مذاہب ہیں، 4 مذاہب اس کو مانتے ہیں، مذہبی ویلیو دیتے ہیں اس پہاڑ کو، ماؤنٹ کیلاش کو. پہاڑ کیلاش کو مذہبی ویلیو دے رہے ہیں مذہب کے حوالے سے. اور وہ مذہب کا حوالہ یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں اوپر پہاڑ پہ کہیں ہیں، پہاڑ پہ چلنا ضروری ہے، مطلب چاہے وہ میلوں کا سفر کرنا پڑے. تو ماؤنٹ کیلاش جو ہے یہ پہاڑ ٹبیٹ کے اندر ہے. اور یہ جو پہاڑ ہے اس کے ماننے والے، اس سے مذہبی رابطہ رکھنے والے لوگ کون کون ہیں، وہ نمبر 1 نیکسٹ پیج دیکھیں آپ. وہ ہے جناب 4 ریلیجن میں سے ایک تو ہے بورن ریلیجن. اب میں مذہب ڈسکرائب نہیں کر رہا، مگر ایک مذہب ہے بورن ریلیجن. ان کے یہ حلیے دیکھ رہے ہیں آدمیوں کے، یہ اپنے اس پہاڑ پہ جا کے کچھ کر رہے ہیں، ان کا مذہب سے تعلق ہے. اور یہ اسی پہاڑ جو پہاڑ کیلاش ہے ٹبیٹ کے اندر، وہ ایک کچھ لوگ یہ ہیں، اس کو مذہبی ویلیو دیتے ہیں یہ لوگ، یہ والے لوگ. اسی پہاڑ کے دوسرے لوگ مذہب بھی ہیں، وہ ہے بدھزم مذہب. وہ بھی اس پہاڑ پہ دیکھیے، دیکھ رہے ہیں اس کا حلیہ آپ، اکیلا بیٹھا ہوا ہے پہاڑ پہ، کچھ اللہ سے تعلق پیدا کر لے. یہ بدھ مذہب میں بھی کیلاش ٹبیٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ دوسرے یہ آ گیا ہندوازم والا، یہ وہی ماؤنٹ کیلاش کا دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اپنا ہندو نے اپنی مورتی بنائی ہوئی ہے، یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ پتہ نہیں کیا پہن کے ایک آدمی بنایا ہوا ہے. یہ سب پہاڑ پہ بنایا ہوا، اور پہاڑ سے اس کا تعلق ہے. اسی ایک پہاڑ کی بات کر رہا ہوں میں. 4 ڈفرینٹ مذاہب کا عقیدہ ہے اس پہاڑ کا. کون سا پہاڑ؟ کیلاش، ٹبیٹ میں. صحیح ہے صاحب. اب ایک آیا جینزم، یہ بھی ہندوازم کی آف شوٹ ہے جینزم. یہ منہ پہ انہوں نے جو لگایا ہوا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کوئی بھی چیز ہمارے اندر بھپکا چلا نہ جائے، کوئی بھی بدبو یا کوئی بھی ایسی جاندار ایسی چیز چلی نہ جائے ہمارے اندر، کیونکہ جاندار چیز کو کھانا جو حرام ہے ان کے. یہ سبزیاں بکری نہیں کھا سکتے لوگ، سبزی پتے، یہ سمجھتے ہیں بکرے بھی جاندار ہیں انسان کی طرح. یہ اللہ نے انسان کو پہلے بندر بنا دیا کہ انسان کو جانور بنا دیا، تو یہ کہتے ہیں انہیں پھول پتیاں کھاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کوئی مکھی چلی جائے گی تو ہم حرام ہو جائے گا. تو یہ جینزم مذہب ہے. یہ بھی اس پہاڑ سے تعلق ہے ان کا، اسی پہاڑ سے سب تعلق ہے ان کا بھی. پھر یہ ٹرکی میں ایک اور پہاڑ ہے. اب یہ ایک اور پہاڑ ہے ٹرکی میں، ارارات کہتے ہیں اسے، ارارات. اور یہ بائبل کے اندر جینیسس جو پہلا بک آف جینیسس پہلا چیپٹر ہے، بک کہتے ہیں اس کو، بک پہلا جینیسس 8 اور ورس نمبر 4. کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ نوح کی جو کشتی ہے اس پہاڑ کے اوپر ہے.
نوح کی جو کشتی بنائی تھی نوح علیہ السلام نے، وہ اس پہاڑ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بس لکھ دیا بائبل میں کہ یہ ایسا ہوا ہے. تو مروجہ جو کرسچن جو جوز ہیں وہ اس پہاڑ کو مذہبی ویلیو دے رہے ہیں کہ نوح پیغمبر جو تھے ان کی کشتی اس پہاڑ پہ جا کے رکی ہے، لہٰذا اس پہاڑ کی ویلیو یہ ہے. اور پھر یہ جو پہاڑ پہ چڑھتے ہیں نا لوگ، بہت کہتے ہیں اس پہاڑ کو میں نے سر کر لیا، وہ اس لیے چڑھ رہے ہیں مذہبی. اب یہ جو ہے نا مذہبی پہاڑ ہو گیا. ٹرکی کے اندر ہے ارارات، کرسچن جو کے حساب سے اس پہاڑ کے اوپر کشتی ہے نوح کی، ایک عقیدہ ہے، مان رہے ہیں لوگ. اچھا اسی طرح یہ ایک پہاڑ ہے ماؤنٹ جیریزم. یہ بائبل میں جان 4 کی 20 اور 21 ورس میں اس پہاڑ کا ذکر ہے، اور یہ ایک ریلیجیس امپورٹنس دیتے ہیں جوز اور کرسچن دونوں اس پہاڑ کا. اس کا پہاڑ کا نام ہے ماؤنٹ جینزم. یہ جبل ٹور بھی کہتے ہیں اس کو کوئی لوگ، لیکن مینلی یہ ماؤنٹ جینزم سے مشہور ہے. اسی طرح ایک ہے جو بہت مشہور ہے ماؤنٹ سنائے، یہ شاید سنا ہو آپ لوگوں نے. یہودی عیسائی ماؤنٹ سنائے، یہ جو سنائے ماؤنٹ ہے یہ جوز اور کرسچنز کے بلیف ہے اس کا، اور یہ سیکرڈ پلیس ہے جو کہ پہاڑ منسوب کیا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے. اور یہ جتنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں ماؤنٹ سنائے، یہ ایسے ہیں جیسے کراچی شہر میں بے پناہ پہاڑی علاقہ ہو، وہ سٹی کو ماؤنٹ سنائے کہتے ہیں، اور وہاں پہاڑ ہیں. اور ان سے پوچھو کہ بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام کا کون سا پہاڑ ہے، کہنے یہ سارے پہاڑوں میں سے کوئی پہاڑ ہے. اسپیسیفکلی انہیں نہیں پتا کون سا پہاڑ ہے، یہ ماؤنٹ سنائے اسپیسیفکلی، یعنی خاص طور پہ یہ سارے پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو، اس میں سے کون سا پہاڑ ہے موزس کا انہیں پتہ نہیں، بٹ کہتے ہیں اسی علاقے میں کوئی پہاڑ ہے جس پہ موزس پہاڑ پہ گئے تھے اور اللہ سے قریب ہو گئے تھے، اللہ سے بات کی تھی. یہ کون بلیو کر رہا ہے؟ جوز اینڈ کرسچن. تو یہ ماؤنٹ سنائے ہے. اس کا پہاڑ کون سا پہاڑ ہے یہ پتہ نہیں، بس علاقہ ہے بہت بڑا، پہاڑوں کا علاقہ ہے، اس کو کہتے ہیں ماؤنٹ سنائے. اچھا جی، اب آئیے نیکسٹ، یہ آیا جبل اللوز. یہ سعودی عربی میں نارتھ آف مدینہ سے، ناردرن جائیں آپ نارتھ کے علاقے میں مدینہ سے، تو آج کل کے دنیا کے ریسرچرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ماؤنٹ سنائے یا موسیٰ کا پہاڑ وہ یہاں ہے جبل اللوز، اور وہ اپنی بائبل سے ریسرچ کر رہے ہیں اور یہ یہاں پہنچ رہے ہیں کہ یہ جو ہے جبل، مینی ریسرچرز سے دیٹ جبل اللوز جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ موزس پہاڑ، وہ جس پہ موزس پہ چڑھے تھے، موسیٰ نے بات کی تھی جس پہاڑ پہ، وہ یہ ہو سکتا ہے، جو کہ سعودی عربیہ میں نارتھ آف مدینہ کے نارتھ میں یہ پہاڑ کہہ رہے ہیں یہ یہاں ہو سکتا ہے. یہ سارا میں کیوں بتا رہا ہوں کہ آپ بھی تو جاننا چاہ رہے ہیں جبل نور کون سا ہے. آپ لوگ آئیں یہاں لیکچر سننے کہ آپ کا مذہب اسلام میں بھی کوئی پہاڑ ہے جس کی کوئی ویلیو ہے، کیونکہ ہر مذہب میں پہاڑوں کی مذہب میں ویلیوز ہیں، جوز کرسچنز کے مذہب میں بھی، اور اتنے سارے مذہب آپ نے دیکھ لیے.